ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس مبارک اجلاس کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے میرا موضوع ہے سخن سدائے جہاد ہے. دوستو، اس کارگاہ عالم میں روز اول ہی سے حق و باطل کی تصادم رہی ہے اور یہ دنیا روز اول ہی سے حق و باطل کا رہنگا اور شبہ ہے. اور جس زمانے باطل حق کو چیلنج کیا تو اپنے باطل کھوپڑے پیچھے نکال دیے. آج کے جب بھی کسی وقت نے انوربم العلیہ السلام بلند کی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلا کے آیا. اور جب کسی نمرود زمانے نے الوحیت کا دعویٰ کیا، اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو شانوان کا نوردار ہوا. حضرات گرامی، آقا نامدار مدینہ کے تاجدار جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک بے شمار باطل پرستوں نے احلاق اور علیہ السلام کا سنایا، اور ہر زمانے میں احلاق اور علیہ السلام نے آگے بڑھ کر باطل کا لڑکا اور چیلنج کو قبول کیا اور دندان شکنجہ دے کر باطل پرستوں کو جبے کی. اور احلاق ہمیشہ غالب رہے اور کبھی بھی مغلوبیت کا سامنا نہیں کیا. اور کیوں وہ مغلوبیت کا سامنا کرتے جب کہ جہاد کو اپنایا اور ہر وقت جامع شہادت کی تلاش میں کوشاں رہے. دوستو، جہاد ایک ایسا نمونہ ہے جس سے اسلام شرف و روشنی ملی، ایمان میں تازگی آئی اور شعار اسلام اور شادی ملی اور دین حق میں تازگی کی لہر دوڑی. اے میرے عزیز مسلمانوں، خالق السماوات نے بڑی پیارے لفظ سے پکارا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی، مومن کو جہاد کی ترغیب دیجیے. اس لیے میرے نبی نے اس موقع پر فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق. کہ دنیا سے جو شخص اس حال میں چل بسا جس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ جہاد کی نیت کی تو منافق ہو کر مرے گا. دوستو، جہاد اتنا عظیم ہے جس کا رب العالمین نے دیا اور اس کا عمل میں رحمت العالمین نے لایا. دوستو، یہ جہاد پر سمجھ رہے ہیں. آج خدا کا حکم، نبی کا فرمان ہم تک سلامتی کے ساتھ پہنچا. ارے یاد کرو جب کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو زکے پر مجبور کر دیا تھا اور بے بس و بے کسری گاہ سے مسلمان کا گزر ہو رہا تھا. وہی مکہ جسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن ایک دور بھی آیا کہ پاک مقدس سے زمین تک بلکہ 300 سال بتوں کا خانہ بنا دیا. اور جب اہل حق اور اہل باطل کے للکار اور چیلنج کو سنتے سنتے اور صبر کرتے کرتے اور صبر کا پیما چھلک اٹھا اور سب بیکار ہونے لگا تو اسی وقت صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑے کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. برادران ملت اسلامیہ، جہاد وہ مبارک عمل ہے جس سے کامیابی کی راہ کھلتی ہے، اسلام کی روح تازگی سے مسکراتی ہے اور شمستان اسلام میں شادی آتی ہے. نبی اور صحابہ نے جہاد کے تو قیصر کی سائے میں تلہ سے تار ہوا اور بڑی بڑی سلطنتیں اپنے حکمران میں کر لیا. ہمارا قابل اسلام نے جہاد کے تو کامیابی ان کے قدم چومے. اس کے نتیجے میں البرا کا میدان، بھاگنے کی گلی، افریقن جنگلات ہمارے زیر رنگین رہے اور اکتانے سے بور ہونے تک اور کوہکاب سے آسامی کنیا کمائے تک ہمیں چوہد کرنا بلند کیا تھا. ان تمام جگہوں میں ہمیں اپنی حکومت کا ڈنڈا لے رہا تھا. مگر افسوس کہ آج مسلمان ذلت و پستی کے پیغام میں جا گرے. اس میں کل یہودی اور عیسائی اپنا ذلیل چاہ چھپا کرتے تھے. آج مسلمانوں کے اوپر ظلم مستم کا پڑ توڑا جا رہا ہے. جانا تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اور دائندہ صبح سے آئے ہوئے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ماں باپ کے سامنے بمبارد کے شور میں گھسا دیا اور بعد کے ماں باپ کو کہیوں ٹیکس میں چل کر اور چھوٹے حکومتات کے کھنڈا راتوں میں ملبہ کی سائے لاشوں بچھا دیا اور چھوٹے چھوٹے زندہ معصوم بچوں کو ماں کی لاشوں پر کوڑی کی طرح پھینک دیا، جسے بچے ماں کو زندہ سمجھ کر ماں کی لاشوں میں چمٹ کر گھنٹوں ماں اس طرح کا ایک دم توڑ دیا. مگر ان دائندہ صبح سال کو ذرا برابر بچے پر ہم نے آیا. خود اپنے ملک کا جائزہ لیجیے. ٹھیک گجرات و احمد آباد اور کشمیر کی لڑائی یہ اس سے افضل دلوں کو دہلانے والی اور روح کو تڑپا دینے والی ہے. معصوم مسلمانوں کو مومنہ کو زبردست نہیں دی، اسے یاد کر کے پتھر دل انسان کا معصوم کراتے ہیں. دوستو، ہمیں آج گجرات کی بربادی، بابری مسجد کی مسماری،
بھارتپور کی قتل و غارت کی ہمیں سزا دے رہی ہے کہ کیا کوئی اپنے اندر عمر کا جلنے کا فکر نہیں ہوا؟ کیا صلاح الدین ایوبی جیسا بات وقت نہیں رہا؟ کیا خالد بن ولید کا مسئلہ اختیار کرنے والا نہیں؟ یہاں کی سرزمین میں معصوم بچوں پر ترسکا کے کہہ رہی ہے کیا ان ویسا یتیموں کو پرسان حال نہیں ہے؟ دوستو آج ہمیں لال قلعے کی لال دیواریں میں مایوسیوں سے دیکھ رہی ہے، میں بابری مسجد ٹوٹے ہوئے کھنڈرات دم بھیڑوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمیں تاج محل کی آنا امید کی وجہ سے اور محبت بھری آواز پکار رہی ہے کہ کیا کوئی اپنے اندر عمر کا جاننے کا فکر نہیں ہوا؟ کیا صلاح الدین جیسا بات وقت نہیں رہا؟ ارے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ اور جا کو گلے سے لگا لو، میں دوبارہ تمہارے پاس لوٹا ہوں گی۔ مگر مسلمانوں نے اب بے بسی و بے کس کا شکار بن کر اپنے نبی کے مشن کو بھلا دیا، اپنے صحابہ کا انتظار چھوڑ دیا اور اپنا کابل اسلام کی میراث کو کھو دیا۔ اس لیے آج ہر ملک میں مسلمان ظلم کا شکار بن رہا ہے۔ دوستو آج ہر مسلمان سے یہ کہنا چاہوں گا، اے نبی کے لاڈلے، اے بلال کے وارث، اے حضرت عمر کا سپوت، جا تو گلے سے لگاؤ، کیا تمہارے اندر سے جوش مانے ہاتھ ختم ہو گئی ہے؟ کیا تم دوسرے بنے رہو گے؟ کیا مظلوم مسلمانوں کی آہ تمہیں اڑا نہیں رہی ہے؟ کیا مسلمان بچوں کو کہتے ہو تمہاری کوئی حفاظت پا نہیں رہا ہے؟ آج تم نے اپنے جوش میں کا دفن کر دیا، آج تم نے اسلامی حالات کو اس پانی کے اندر ڈبو دیا۔ شاید تمہیں احساس کا شکار ہو کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے، کیسے ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو چھوڑا بزری اور بڑا قدم آگے اور پیدا کرو اپنے انداز مستقلال اور چلو اپنے سروں بھڑکتا ہوا شعلہ اور صاف صاف کہہ دو تاریخ کے عنان دو کرو سے کہ اپنا ظلم مستم روک لو، اپنے غلطی تھام لو، ہم دوبارہ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمیں بھڑکاؤ گے تو اس طرح ہمارے آگ کے لپیٹ میں سینکڑوں میں تک جو شرکت کو جلا کر آگ کرتا ہے تمہیں بھی اسی طرح جلا کر ختم کر دیں گے۔ اے ظالموں سن لو، آج ہم قرآن کا سورہ سجدہ پہ لگائیں گے کہ کھوپڑی گردن سے اتر جائے گی اور ایک دوست دوسرے دوست کو بھول جائے گا۔ آج ہمارے اندر اسلامی شان باقی، ایمان قوت باقی اور ایمان ہاتھ موجود ہے۔ میرے نبی کا جلال جلال میرے دل میں موجود ہے۔ خالد بن ولید کی بہادری میرے رغبت سے پیوست ہے۔ شہید الشہداء اور حضرت حمزہ کی طرح اسلامی تحفظ و بقاء خاطر اپنے جسم کو بار ٹکڑوں میں تقسیم کروا سکتے ہیں اور اپنے جسم میں ہر ٹکڑے سے اسلام اور مسلمانوں کا پش کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے بعد آئندہ نسلوں تک اس امانت کا ضرور پہنچائیں گے جیسا کہ صحابہ کرام نے ہم تک نبی کرام کی امانت کو پہنچایا۔ انشاءاللہ ہم اس طرح کو ضرور اپنائیں گے۔ ایک گلشن محمدی کے پاس بنو، کیا اگر آج کوئی ہمارے بھولے بھالے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ظلم کرے گا اور اللہ کی مسجدوں کو منظور میں تبدیل کرنے کی پھر کوشش کرے گا، مسلمانوں شاہ اسلام کی عزت پر حملہ کرے گا، کیا مسلمان بزدل بن کر بیٹھ رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان بزدل بن کر بیٹھنے والا نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو اپنے دین و مذہب اور شاہ اسلام کی خاطر اپنے جیل کے خون کا ایک قطرہ خندہ پیشانی کے ساتھ کرنے تیار ہے۔ اے ظالموں، دہشت گرد امریکہ سن لے، ہندوستان کی دہشت گردوں کے ایڈوانی کان لگا لے، ایسے ان کے خودنے پاٹ ٹھکر یا تکو، اے فرقی چاہی راگی اور مفاٹی متوجہ ہو جاؤ۔ اگر تم مسلمانوں پر ظلم کرو گے اور اسلام کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو تمہاری آواز کو توپوں کے ہاتھ سے دبا دیں گے۔